جبکہ ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب ہیں وہ تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ حکومت وقت سے ہم آغاز کرنے چاہوں گا۔ حذیفہ رحمان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ جو چاہتے تھے آئینی ترمیم لانا اور اس کو جس طرح آپ نے کہا 2/3 اکثریت سے وہ منظور بھی ہو گئی، لیکن اس میں عجلت کیا تھی؟ آپ کو احسان لینا پڑا سیف اللہ بھٹو صاحب کا، اس کے بعد احمد خان صاحب کا، تو صبر کیوں نہیں ہوا سر آپ سے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ مقاصد کیا تھے؟ جی بہت شکریہ جی، بالکل پہلے دن سے آپ کو پتہ ہے کہ میں تو ہر جگہ یہ بات کہتا آ رہا ہوں، اور میرے خیال سے میری بہن شرمیلہ فاروقی صاحبہ بھی جہاں جہاں ہم اکٹھے شریک ہوئے اس کو جو ہے انڈورس کرتی آئی ہیں کہ ہم یہ ترامیم منظور کرا لیں گے، اور جس ترمیم یا جس شک پر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہوگا وہ شک منظور نہیں کرائی جائے گی۔ تو اگر دو سینیٹرز نے اپنے ضمیر کی آواز پر، یا وہ سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان کی آرٹیکل 239 کے تحت آئین میں ترمیم کرنا پارلیمنٹیرین کا بنیادی حق ہے، اور اس کے تحت انہوں نے سمجھا کہ ان ترامیم پر وہ متفق ہیں، اور یہ ترامیم آئین کو بہتر بنانے کے لیے اور آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اسے مزید مضبوط کرنے کے لیے، اور جس طریقے سے آپ کی جو جنگیں ہیں اب ان کے جدید اگر آپ حوالوں سے دیکھیں تو اچھا ان کے جنگوں کے حذیفہ صاحب، معیار آپ نے کہا کہ یقینی طور بدل پر چکے اس ہیں۔ بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، پارلیمنٹ کا استحقاق ہے کہ آئین میں ترامیم جب چاہے وہ لا سکتی ہے جب اکثریت آپ کی ہو، لیکن کیا ہی بہتر ہوتا اگر سب کو ساتھ میں لا لیا جاتا، اختلاف رائے نہ ہوتا تو؟ جی بہت شکریہ، میں سے اپنی بات آخر حصہ مکمل کر لوں تو جس طریقے سے میں نے بتایا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت تھی، لیگل فرٹینٹی کی ڈیمانڈ تھی، سپریم کورٹ کے ججز کی اپنی ڈیزائر اور ڈیمانڈ تھی، اسی طریقے سے چونکہ جو 21ویں صدی میں جنگوں کے جو اصول ہیں وہ بدل گئے ہیں، اور آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق کے دوران بھی احساس ہوا، تو اس کو دیکھتے ہوئے اگر آرٹیکل 243 میں بھی امینڈمنٹ کر دی گئی، اور آپ نے اپنی مسلح افواج کی چونکہ بینگ ڈیوز ایڈوکیٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ بے شک آپ وہ جنگ جیت گئے، لیکن اس میں آپ نے آئندہ کے لیے ایک چیز طے کر لی کہ جو اگر کمی بیشی کہیں پر تھی بھی کہ فیصلہ سازی کے اندر کبھی تاخیر نہ ہو تو اس کے لیے آپ نے چیزیں ٹھیک کر دی۔ اب بات آپ کی یہ ہے کہ اس میں جو ہے اگر سب کو جو ہے اعتماد میں لیا جاتا، دیکھیں جی پی ٹی آئی کو کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آن بورڈ ہو جائے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی لوگ گئے تھے، لیکن انہوں نے ایک فرم سٹانس لیا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اسے بہتر کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم اس کے خلاف ہی ووٹ دیں گے، ہم بائیکاٹ کریں گے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ حکومت وقت کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے کہ ہم جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرتے رہے؟ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی کہ ہمیں اس چیز پہ اعتراض ہے، باقی چیزوں میں حکومت کے ساتھ ہیں، پھر ہم ان کے پاس نہ جاتے، انہیں اعتماد میں نہ لیتے، تو آپ کا گلہ بھی بنتا تھا، اور آپ کا سوال میں سمجھتا کہ بالکل بڑا لاجیکل ہے۔ لیکن اگر وہ پہلے ہی اپنا جو ان کی رائے ہے اس کا اظہار کر چکے ہیں ٹاک شوز کے تھرو، اسمبلی فلور کے تھرو، یا میڈیا سوشل میڈیا کے تھرو کہ ہم ان آئینی ترامیم کا بائیکاٹ کریں گے یا ہم انہیں منظور نہیں ہونے دیں گے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین پر ڈاکہ ہے، تو ایسی صورتحال میں تو آپ رستہ ویسے ہی بند کر دیتے ہیں۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا شیوا رہا ہے کہ وہ کبھی بھی پولیٹیکل سسٹم کے اندر اپنا کنسٹرکٹیو رول پلے نہیں کرتی۔ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ بجٹ کے اندر وہ اپنا کوئی ایک شیڈو بجٹ پیش کریں، اس کے اوپر اپنی ایک تعمیری تنقید کریں، آئینی ترامیم ہو رہی ہوں تو آئینی ترامیم کے اندر اپنا ایک پازیٹیو انپٹ دیں، اسمبلی کے اندر اپنا ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن پیش کریں۔ وہ تو میں نہ مانوں والی پالیسی ہے، بالکل مرو اور مار دو والی یہ آپ کا پالیسی جو ہے۔ پوائنٹ ہے نا کہ کنسٹرکٹیو رول کو پلے کرنا چاہیے تھا، اس پہ میں بھی آپ سے متفق ہوں، یہ سوال ہم رکھیں گے جب میں جاؤں گا جناب ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کی جانب۔ لیکن اس سے پہلے شرمیلہ فاروقی صاحبہ، آپ کو تو ڈبل مبارکباد بنتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ماضی میں جو سٹانس رہا مسلم لیگ نون کا صدر زرداری کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہی آپ کو استثنا دیا، تو ایسے میں ڈبل مبارکباد کی مستحق ہیں آپ کی پارٹی۔ تو جی بہت شکریہ۔ شبیر صاحب کیا کہیں گی اس پہ؟ کمنٹ بھی آپ کا چاہوں گا یقینی طور پہ۔ اچھا دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹ ایک فینومنا رہا ہے، بلکہ یہ ٹریجیکٹری رہی ہے کہ چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، ان پہ یا تو مقدمات بنے ہیں، یا ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، یا سزائیں ملی ہیں، جلا وطن ہوئے، یا پھانسی چڑھا دی گئی۔ یہ ایک انفارچونیٹ فینومنا ہے۔ جو بھی وزیر اعظم آتا ہے یا جو بھی صدر آتا ہے وہ ان گڈ فیتھ کام کرتا ہے، اور اس کے جانے کے بعد اس پہ مقدمات بنائے جاتے ہیں، کیونکہ جو آنے والا ہوتا ہے وہ اس کا مخالف ہوتا ہے۔ یہ انفارچونیٹ ٹریجیکٹری رہی ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کی چیکرڈ ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں
تو یہ ایک بہت بہت ایک انفارچونیٹ سینیریو ہے. میرا خیال ہے کہ صدر کیونکہ ایک کانسٹیٹیوشن پوسٹ ہے اور ظاہری بات ہے وہ اختیارات تو نہیں ہیں جو وزیر اعظم کے پاس ہیں. نہ صدر مملکت اپنے تحت خود کسی کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں, وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ کرتے ہیں, نہ وہ حکومت چلاتے ہیں, نہ وہ کوئی اہم فیصلے کرتے ہیں. بالکل کہنے کو وہ کمانڈر آف دی آرم فورسز ہیں, لیکن آف کورس چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہی آل اینڈ آل ہوتا ہے, وہی آرم فورسز کو دیکھتا ہے. ایک کانسٹیٹیوشن پوسٹ ہے اور اس کانسٹیٹیوشن پوسٹ کا اپنا ایک وقار ہے, اپنی ایک عزت ہے, اپنا ایک مرتبہ ہے اور اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں صدر زرداری صاحب تو جیل کاٹ چکے نا, 11.5 سال جیل کاٹ چکے ہیں, تو آگے ان کو تو کوئی جیل جانے کا خوف ہے نہیں, لیکن جو آگے آنے والے لوگ ہیں, جو آئندہ کے آنے والے صدر مملکت ہے, شاید ان کو اس سے ضرور فائدہ ہو. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈز ہیں ان کو ایک قسم کی امیونٹی ملنی چاہیے. اس میں گورنرز کو بھی امیونٹی دی گئی ہے کہ جب تک وہ ان آفس ہیں ان کی امیونٹی ہوگی, یہ بھی ایڈ کیا گیا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان گورنرز, چیف منسٹرز, میں تو سمجھتی ہوں کہ ان گڈ فیتھ اگر کوئی چیز کی جائے اور اگر ہمارے ملک میں یہ ٹریجیکٹری نہ ہو اور یہ ایک انفارچونیٹ فنومنا نہ ہو کہ آنے والا پچھلے والے کے اوپر مقدمے بناتا ہے اور وہ سالوں سال بھگتتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ بھی آپ دیکھیے شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بن کے آئے تو ان کے اوپر مقدمے تھے, آپ کہیں جا کے آہستہ آہستہ ان کے مقدمات ختم اچھا شرمیلا فاروقی صاحب, جس پریزیڈنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یقینی طور پر میں اس بات کو سیکنڈ کروں گا. جس طرح آپ نے کہا کہ جو بعد میں آنے والا ہے وہ کیونکہ مخالف ہوتا ہے, پھر مقدموں کا آپ نے بھی حوالہ دیا. ابھی موجودہ صورتحال میں جو ہو رہا ہے اس کو کس طرح سے دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں موجودہ صورتحال کے اندر بہت ضروری ہے کہ آپ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں. ہر شخص چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ صدر ہو, چاہے وہ کابینہ, وہ اپنی ٹرم پوری کرتی ہے یا نہیں کرتی. ہمارے ملک میں تو کرتے ہی نہیں ہے نا. مجھے نہیں یاد آج تک کوئی وزیر اعظم جو ہے جو اپنے 5 سال پورے کرے ہوں. گیلانی صاحب آئی تھنک واز دا لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر, 4.5 سال انہوں نے کیے لیکن وہی 5 سال پورے نہ کر پائے. ہونا یہ چاہیے کہ اس ملک میں اب یہ ابہام کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ جی اب یہ آیا اور اب یہ گیا. یہ انفارچونیٹ ہے, دنیا بھر میں نہیں ہوتا. یہ بالکل ٹھیک ہے. بہت جو بڑے وولٹائل ملک, جو بڑے وولٹائل ملک ہوتے ہیں نا, جو وہاں بہت انریسٹ ہوتا ہے, وہاں یہ ہوتا ہے. پاکستان اب یہ انریسٹ افورڈ نہیں کر سکتا. آپ ہماری سرحدوں کا حال دیکھیں, ایک طرف انڈیا ہے, ایک طرف افغانستان ہے. انڈیا کہتا ہے جی یہ پوز ہے, سیز فائر نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے. افغانستان انڈیا کا پراکسی بنا ہوا ہے. افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہ اس کے اوپر کسی قسم کا خاطر خواہ روک تھام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. استنبول کی ٹاکس آپ نے دیکھا کہ کچھ نتیجہ خیز نہیں نکلا. بالکل ایسی ہے وہ جو مذاکرات تھے وہ ناکام ہوئے. شبیر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, مجھے اظہر صدیق صاحب کی جانب بڑھنا ہے, پھر واپس آپ کے پاس میں آؤں گا. اظہر صدیق صاحب سر کیا مسئلہ ہے آپ کو, اور ایک بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ریز کیا گیا حذیفہ رحمان صاحب کی جانب سے, جہاں پہ کنسٹرکٹیو آپ کوئی کام کر سکتے ہیں, اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, وہاں پہ نہیں کرتے. جہاں پہ دیکھیں یا استعفوں کی بات کر دی جائے یا استعفے دے دیے جاتے ہیں یا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے, تو کم از کم ڈائیلاگ میں تو شامل ہو نا آپ لوگ. اور دوسرا ترمیم پہ کیا مسئلے ہیں آپ کو؟ میں بہت شکریہ. کنسٹرکٹیو کام کا کنسٹرکٹیو طریقہ ہوتا ہے. آپ اندازہ لگا لیں آخری دن تک تو یہ آئینی ترمیم کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں تھی. ڈرافٹ کب آیا آپ کا؟ پر کل یا پرسوں آیا غالباً. شیری رحمان صاحبہ کو ڈرافٹ دیا گیا, انہوں نے نہ لیا نہ, اور 23 دن گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آنا ہے 26ویں ترمیم کا بھی اور 27ویں ترمیم کا بھی. دیکھیں میں وہ مانگے دو ایک بات کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے اور وہ کنسٹرکٹیو سوچ رکھتی ہے. لیکن دکھ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ بھٹو نے لکھا تھا عوام کا منشور, آج وہ آئین ہے اقتدار کا مزدور. 27ویں ترمیم نے چراغ بجھایا, جمہور کی دہلیز پر لوٹ آیا دستور. کہا تھا یہ آئین عوام کی زبان, اب بن گیا ہے حکم دربار. 27ویں باب میں دفن ہوا بھٹو کا خواب, عوام کا ارمان. میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب, میں عمران خان سب سے پہلے میں تو ان کو لیڈر ہی ان کو مانتا تھا. حضرت قائد اعظم کے بعد میری خاص دلچسپی رہی. میں نے
जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल रिकॉर्ड सारा देखा। 1973 की आइन मैंने वो सारी पढ़ी है जी, पार्लियामेंट डिबेट पढ़ी, बहुत बड़ा कारनामा था। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बड़ा सोच समझ के सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। बरसीर में यही कॉन्सेप्ट है, यानी इसको अमेरिका के साथ कंपेयर करना वो तो बनता ही नहीं, वो बहुत आगे लोग हैं। यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ आर्टिकल 185 और 184 जान के डाले थे, मैंने नहीं डाले थे, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने डाले, और उन्होंने डाला था कि एपेलेट जुरिसडिक्शन क्या होगी और चलिए सर, वो तो हो गया ना, अब 27वीं तरमीम हो गई, अब किस तरह से टैकल करेंगे? क्योंकि आप लोगों ने ये कहा कि जी हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे और फिर एहतजाज, क्या फायदा होगा आपको एहतजाज? देखिए मेरी बात सुनिएगा, गंद गलासत कूड़े करकट में पांव रखेंगे तो आप पे छींटे पड़ने। हम इस गंद और गलासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। क्या ही होता ये, मैं तो बड़ी तरह तजवीज किया मैंने कि ये आप तरमीम जो करने लगे 18वीं तरमीम पे तजवीज करते, डिबेट होती, डिस्कशन होती, 9 महीने लिए थे 18वीं तरमीम ने। यानी आप अंदाजा लगाए इतनी बड़ी तरमीम, यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर हाई कोर्ट में चले जाएं तो एक तरमीम पे महीने लग जाते हैं, डिस्कशन पे, इंटरप्रिटेशन पे। आप कमाल है, 50 आईनी आर्टिकल को आपने कम से अपना फौरी तौर पर पकड़ कर बनाकर पास भी कर लिया आपने। आज भी आपको चाहिए अवाम के सामने लेकर जाए। पहली तो बात है कि ये जो आइन साथ असेंबली नहीं थी, 2 तरामीम आपने ले आए इसके अंदर, कि आपने अवाम से इजाजत ली थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इमरानी मुआहिदा है, अवाम को कहा था कि हम ये तरामीम करने जा रहे हैं। वजह क्या है? हर तरमीम ने ताकत के खेल को आगे बढ़ाया, तहरीर बदल कर तकदीर छुपाई गई, कलम ने रोते हुए लिखा और कानून ने अपनी आंखें बंद कर ली। कौम के सवालों का कोई जवाब ना आया, सिर्फ दीवारों में गूंजी खामोशी रही बात। हर वादा व हर हक एक धोखा बन गया और आइन का चिराग मध्यम पड़ गया। आज भी नहीं चाहिए इस पे अवाम की डिबेट लें, लॉयर्स को, सिविल सोसाइटी को और इंटेलिजेंस या सबको इन्वॉल्व करें इस पे जल्दी के साथ। ऑपोजिशन को भी बता देना। देखिए ना, हम तो बड़ी सीधी सी बात है, ये तो कागजों में बैठकर कहां से बन के आई, इसलिए जुडिशल कमीशन बना, मुझे तो पता है कहां से बन के आई है, मैं कह नहीं सकता। यहाँ पर बैठकर जहां से बन के आई है आती ना, ये अगर अब होती रियल डिस्कशन तो पता लगता ना कि अवामी बनी है ना सारी, फिर बात होती। अब हमारा गोखला बरादरी इस पे एहतजाज के लिए आ रही है बहुत जल्द, और अपोजिशन जो बातें भी ये देखें, हमने 3.5 सालों में जो जुल्म और सितम कर लिया, जो जिन्होंने अपना दूध की नहरें बहा दी, निजाम सारा इन्होंने ठीक कर लिया, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आए। अब उसके बाद एक ऐसी जगह चले तैयारी करें। अब मैं तो अप्रैल से बात कर रहा हूँ कि सितंबर होगा, नवंबर के बाद